اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما أتاني الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل وأعظم مما خاف وأحذر وزجارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. محترم بزرگوں، دوستوں، بچوں، میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا کوئی قابل نہیں ہوں، لیکن ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے مجھے اجازت دی اور ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور بزرگوں کی توجہ سے چل رہا ہوں. تو ٹاپک دی گئی ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے سنوارے، اپنی زندگی کو کیسے سنوارے، یعنی انگلش میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیولپ آور پرسنالٹی. تو اب اس میں چند چیزیں ہیں، اس کو خاص طور پہ نوٹ کیجئے. عام طور سے جو سمپوزیم چل رہا بہت اہم ٹاپکس ہے، میں نے دیکھا، تو یہ تھوڑا سا کا اپنی زندگی کو کیسے سنوارے، یہ ٹاپک ذرا میرے حساب سے تو مشکل ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. اور یہ دیکھنا ہے ہمیں، جیسا ابھی مفتی صاحب نے کہا، تاریخ تو پورے اسلام کی پڑھنا چاہیے، اور ہمارے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خاص اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ اہل اللہ کے اوپر بہت کتابیں لکھے. پھر تاریخ اسلام کے اوپر تو وہ نمبر 1 تھے، کوئی نزدیک بھی نہیں تھا ان کے. تو تاریخ اسلام کے اندر ان کی جو خاص توجہ تھی وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی ان کے اوپر تھی. اور کئی کتابیں ہیں، میں تو وہ ان کے بارے میں تو کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، کہ جیسا پرانے چراغ ہے، صحبت با اہل دل ہے، صحبت با اولیاء ہے، اور اب تاریخ دعوت و عزیمت ہے، اس کے اندر ہی پرسنالٹیز کو بہت انہوں نے سمجھا کہ انسان تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں. جیسے ہمارے بڑے حضرات گزرے، جیسا شیخ عبد القادر جیلانی گزرے، حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ، حضرت رفاعی، حضرت تیجانی کو پورا افریقہ دیا گیا، حضرت شاذلی. تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اندر نکھار کیسے پیدا کیا، کیا چیز کی کمی ہمارے اندر آ رہی ہے. وہ ہم ایک 200-300 سال سے ویسے پرسنالٹیز نہیں بنے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک اجتماعی طور پر نہیں بنے. تو کیا چیز کی کمی آ رہی ہے، اس کو غور کرنا ہے. پھر جیسا ابھی مفتی صاحب نے کہا، ہم کو تو تاریخ اولیاء حیدرآباد کی بھی نہیں معلوم، اتنے اولیاء اکرام گزرے. یہ بلکہ یوں سمجھ سکتے ہیں یہ سرزمین اولیاء اکرام کی ہے. اگر آپ کو تاریخ معلوم ہے حیدرآباد کی، تو ہم کو تو ماشاءاللہ ہمارے والد صاحب قبلہ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی. تو وہ ایک لمبا ڈسکشن ہونا تھا، 4-5 گھنٹے ہی بستی خالی یہاں کے اولیاء اللہ کیسے تھے، اور ان کے تصرفات کیسے تھے، کیسا اللہ تعالیٰ کا جو سو طاقت ان کے پاس تھی، اور کہاں چلائے دنیا کو، کیسے خلیفۃ اللہ فی الارض بنے. یہ ایک چیز ہے. اچھا، اب اس میں یہ تو بات سامنے آ گئی. تو آپ دیکھیے کہ ہماری پرسنالٹی کیسے بنے. جیسا فار ایگزامپل ایک پرسنالٹی لے لیجیے آپ، حضرت نظام الدین اولیاء، ٹھیک ہے نا. 7 مہاراجاؤں کا وقت دیکھا، 7 مہاراجا، اور یہ آج کے زمانے کا مہاراجا نہیں، وہ انڈیوائیڈڈ انڈیا کا مہاراجا، اور 7 مہاراجاؤں کا زمانہ. ہر راجا مہاراجا خدم بوسی کے لیے تڑپ گیا، لیکن حضرت نہیں ملے. یہ ہے کمال. بولے کیا ملوں دنیا دار آدمی سے، ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنی تربیت کے لیے آنا چاہے تو الگ بات ہے، میں نہیں ملتا. فقیر کے گھر میں 2 دروازے، ایک سے داخل ہوگا، میں دوسرے سے نکل جاؤں گا. یہ کیا چیز تھی وہ، یہ بہت اہم بات ہے. علامہ اقبال نے ان کی شان میں کہا کہ یقین پیدا کر اے نادا، یقین یعنی ایمان، یقین پیدا کر اے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. فغفوری کا مطلب راجہ مہاراجا، منسٹر، مودی صاحب سب آپ کے ختم بز ہونے تڑپ رہے ہیں. ہو رہا ہے آج کل. کوئی ہے ایسی ہستی بتاؤ، کیا چیز کی کمی ہے؟ وہ بات ہونے والی ہے آج. کیا چیز کی کمی آ گئی زندگی میں جو غیر مسلمان ہم سے متاثر نہیں ہو رہا، بلکہ مسلمان غیر مسلمان سے متاثر ہو رہا، وہ بات آ رہی. اچھا، سورہ فاتحہ میں ایک جگہ پہ ہم آتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب کیا پڑھتے اس کے بعد؟ استجاب، آمین پڑھتے. اگر آپ
الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب سے پہلے کی جو آیت ہے 6 آیتیں وہاں تک صحیح چلے، سمجھ میں آیا، سب ہوا، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر آ کے آپ نے عمل کی کوشش نہیں کی. اب اس میں کیا ترجمہ کرتے؟ وہ راستہ مت بتا جس پہ تیرا غضب ہوا، یہود کا نام لے کے ہم ان کے اوپر لعنت کرتے؟ نہیں 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 نہیں. اور وہ والا راستہ مت بتا جو گمراہ ہوئے نصارہ، ان کے اوپر لعنت کر کے چھوڑ دے؟ نہیں، بالکل غلط ہے ترجمہ. آپ کو اب استجاب ہو رہا، آمین بولنا ہے آپ کو. انعمت علیہم سے آ رہے ہیں آپ، آمین بولنا ہے. وہ انعام والے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ بننا ہے. وہ جو ابھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ٹاپک پرسنل ڈیولپمنٹ کیسے ہو. تو اب آپ دیکھیے، میں بھکاری انسان ہوں، مدینے میں 25 سال گزر گئے، صرف اہل اللہ کی صحبت ہی نصیب ہوئی. ابھی مفتی صاحب سے بول رہا تھا میں جو بھی بات کروں گا نسبت سے کروں گا. میں اب اس وقت اپنے سے نہیں کر رہا ہوں بات، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بظاہر زبان رکھتا ہوں، بات ان کی کلام ان کا، ارے اپنا کیا ہے تمام ان کا. بظاہر آنکھ رکھتا ہوں، نظر ان کی، نظارہ ان کا، ارے اپنا کیا ہے تمام ان کا. تو وہ حساب سے نسبت سے بات ہو رہی ہے. آپ سوچئے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آج مدینے آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت سے پہلے ایمان کہیں باقی نہیں رہے گا، وہ مدینے میں رہے گا. سانپ پریشان ہو کے بل میں داخل ہوتا، وہ جو ہے سو ویسے پورا ایمان کا معاملہ ختم ہو کے مدینے میں. اس وقت مدینے میں جو حضرات ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. ہر وقت کا معاملہ ہے مگر اس وقت کا تو خاص معاملہ ہے. تو یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پرسنل ڈیولپمنٹ کا، یہ بہت خاص نقطہ ہے، نوٹ کریے اس کو، بہت خاص بات ہے. اس کو زیادہ ایکسپینڈ کروں گا تو کام نہیں بنے گا. کیا ہے کہ وہ ہر چیز جو یہود کی زندگی میں ہے وہ اس وقت مسلمان کی زندگی میں ہے. وہ ہر چیز جو نصارہ کی زندگی میں ہے جو تھی وہ اس وقت مسلمان کی زندگی میں. چاہے ڈریس بدل جائے کچھ ہونے. اب آپ کی تعداد بہت سارے مدرسے کے بچے، یہ 1% پاپولیشن بھی نہیں ہے ورلڈ کی. 99% تو قال اللہ قال رسول کے پاس جاتے بھی نہیں. بس ایک ماڈرن طریقہ ہے. یعنی کیا ہو رہا معاملہ دیکھیے، یعنی آپ وہ ہر چیز جو یہود اور نصارہ آپ کو عطا کیے ہیں آپ نے اس کو سبسکرائب کیا، آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہود اور نصارہ نہیں ہے، آپ اور میں ہے بس. تو آمین وہ تو کہاں سے دعا قبول ہوئیں گی؟ سوچو آپ. ہر وہ چیز جو ہم نے یہود اور نصارہ کی سبسکرائب کر دی فار دا بیٹرمنٹ آف آور لائف، ہماری زندگی میں ترقی آ جائے، فار دا پلیجر آف مائی لائف، فار دا گریٹیفیکیشن آف لائف، میرے اندر وہ چیز آ جائے، نکھار ہو جائے جو ان کے اندر آ گئی ہے. اگر وہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اور حلال کا لیبل لگا رہے ہیں جو لگا رہا ہے دنیا اس وقت، یقین کریں ہم ذیل و خوار ہوں گے دنیا میں جو ہو رہا. پکی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ میری بات نہیں ہے، پھر سے بول رہا ہوں، یہ مدینے کے مومنین کی بات ہے، مدینے کے مسلمان کی نہیں ہے بات. میں آپ کو دلائل بھی دے سکتا ہوں بعد میں مگر یہ بیان میں نہیں. کس کی بات ہے؟ تو آمین سے پہلے ہر رکعت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے وقت یہ سوچئے کہ یہود اور نصارہ نہیں ہے، ہم لوگ ہیں. اور پیارے حبیب ذمہ داری لے رہے ہیں کہ تم اے مسلمانوں میری امت اپنی زندگی سے یہودیت اور نصرانیت نکال دو. میں محمد رسول اللہ سبب وجود کائنات تم کو انتم الاعلون ان کنتم مومنین تک پہنچا دوں گا، تمہیں کو سر بلند کروا دوں گا. سب سے پست قوم ہماری ہے، اس لیے پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. آپ بولیے اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو بغداد سے لا لیا گیا، موراکو سے شیخ تیجانی کو لا لیا گیا، اجمیر سے شیخ اجمیری کو لا لیا گیا، تو یہ جو پولیٹیشنز ہے آپ قسم کھا کے میں کہ پیروں پہ گریں گے آ کے، مگر آپ کے میرے پیر پہ نہیں گر سکتے. کیوں پرسنل ڈیولپمنٹ کیوں؟ کیا فرمایا حدیث میں کہ میں کہیں سما نہیں جا سکتا، سما جا سکتا ہوں تو مومن کا دل. کون؟ خداوند قدوس، اللہ کی ذات. آپ بولیں گے کعبے میں ہے؟ نہیں. مسجد میں ہے؟ نہیں. فلانا جگہ ہے؟ نہیں. جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے، ڈھونڈ رہا آدمی ابھی بھی ڈھونڈ رہا، یہود نصارہ ہندو مسلمان سب خدا کو ڈھونڈ رہے، خدا ملتا نہیں. جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. تن نگری ہے من ہے مندر، تن نگری ہے من ہے مندر، پرماتما من کے اندر، دو نین پاک سمندر، اٹھ پاپی پاپ کو دھو لے رہے.
اٹھ پاپی پاپ کو دھو لے رے، دیکھا یہاں پایا وہاں، ہر دل میں تو ہر جا میں تو، مندر میں تو مسجد میں تو، دیکھا یہاں پایا وہاں۔ اگر دل کے اندر خدا کو لے کے چلو گے تو دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پیروں میں گرے گی۔ یہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ۔ یہی بتایا گیا حضرت مولانا علی میاں کے ذریعے سے، جتنے اہل اللہ گزرے ہیں، یہ ہے کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر خدا آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آئے؟ ابھی میں مفتی صاحب سے فرما رہا تھا، جو بھی کام ہوگا اللہ والوں کا، عالم سے اہل اللہ بنے گا، ڈاکٹر سے اہل اللہ بنے گا، تو صرف نسبت سے بنے گا، صرف نسبت سے بنے گا۔ آج نسبت کے ہم منکر ہے، ہم آج اہل اللہ کے تصرف کے منکر ہے۔ اہل اللہ کی صحبت ہمیں نہیں چاہیے۔ ابھی تو میں اصل چیز پہ نہیں آیا۔ حجۃ الوداع کا مقام ہے، سرکار حجۃ الوداع 5 دن میں کیا کیا کرے تھے۔ ایک عرفات کا بھی ٹائم آتا 9 تاریخ، اس پہ قصوہ، ایک اونٹنی ہے، قصوہ، اونٹنی کا نام قصوہ ہے، اس پہ سرکار بیٹھ کر لوگوں سے کچھ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے محترم دوستو، میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے، دیکھو ورڈ دیکھو، مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے۔ دول کیا ہے؟ بھٹکنے والے نا، کبھی نہیں بھٹکو گے۔ کیا ہے بھائی وہ؟ کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ لکھ لو یہ بات۔ یہ آج اپنا ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے، اوجھل۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی زندگی میں نکھار آ ہی نہیں سکتا، آپ کی طرف لوگ آ ہی نہیں سکتے، آپ میگنیٹک پرسنالٹی بن نہیں سکتے جب تک کہ 2 چیزوں کو نہ پکڑو گے۔ لکھ لو کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ حفظ کر لینا، ناظرہ، یہ تو شروعات ہے، تجوید کا شروعات ہے، لیکن کتاب اللہ اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے پھر اہل اللہ کی صحبت۔ اور کس کی صحبت ہے؟ عطرت اہل بیتی۔ یہ عطرت کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا مدینے میں، کوئی صحیح جواب دینے سے کہا دیے، لوگاں دیے، یمن کے بزرگوں نے دیا، یمن کے بزرگوں نے دیا، یمنی، الایمان بالیمانی والحکمت بالیمانی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ اگر ایمان ہو تو یمنی کا ہو، اور حکمت ہو تو یمنی کی۔ ہم کو بہت نصیب ہوئے وہاں پہ، بہت صحبت ہے میری بڑے بڑے حبائب سے۔ عطرت کیا ہے؟ عطرت غور سے سنیے، عطرت کیا چیز ہے؟ عطرت اہل بیت، اہل بیت کی صحبت کیا ہے؟ اس کو بھی نوٹ کریے۔ خادر سلسلے میں یہ بات کو چلایا گیا، کیا ہے؟ عطرت والا متروکہ لینے سے ہی، لکھ لو، عطرت والا متروکہ لینے سے ہی ورثۃ الانبیاء بن کر مومن و خلیفۃ اللہ فی الارض بنیں گے۔ کیا ہے؟ عطرت والا متروکہ لینے سے ہی ورثۃ الانبیاء بن کر مومن و خلیفۃ اللہ فی الارض بنیں گے، جس کے وجہ سے تصرف غیبی کی طاقت دی جائے گی، تصرف غیبی کی طاقت دی جائے گی۔ تصرف انفسی کریں گے اور تصرف آفاقی کریں گے۔ انفسی کا مطلب مردہ دلوں کو زندہ کرنا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تصرف انفسی کریں گے اور تصرف آفاقی کریں گے، آفاق کے پورے پرابلمز کو سالو کرنا، کووڈ کو بھگانا، بڑے بڑے خیر سار یہی بھگا دینا، پریشانیوں کو دور کرنا، یہ اللہ والوں کے ہاتھ میں، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ پھر سے عطرت والا متروکہ لینے سے ہی ورثۃ الانبیاء بن کر مومن و خلیفۃ اللہ فی الارض بنیں گے، جس کی وجہ سے تصرف غیبی کی طاقت دی جائے گی، تصرف انفسی و آفاقی کریں گے۔ اس کے برخلاف جو بیعت عام کرے گا، بیعت عام کرے گا، عتاب اور عذاب کے قابل ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ بیعت دے رہے ہیں آپ، کسی کے ہاتھ میں بک رہے ہیں آپ، بیع کا مطلب بکنا، بیچنا نا، بکنا تو سوچ لو کہ وہ تم کو اللہ سے کنیکٹ کر رہا نہیں کر رہا، کیا تم ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو رہے خدا سے؟ سوچ لو، سب سے پہلی جو چیز عطا ہوگی آپ کو اہل اللہ کی صحبت تھوڑے دن کے اندر، وہی ہوگی موت کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ موت کو ایک مخلوق ہے، مچھر کے ایسا مسل کے پھینک دیں گے آپ۔ موت اگر آ بھی گئی تو آپ موت کی طرف مخاطب نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف مخاطب رہیں گے۔ موت سے ڈرتا آدمی یا اللہ کی طرف مخاطب؟ موت مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق، آپ بڑے ہیں، اشرف المخلوقات، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اہل بیت کی عطرت، اہل بیت کی صحبت۔
اب اس کے بغیر میری پرسنل ڈیولپمنٹ کیسے ہو جائے بھائی؟ تو کتابوں رکاوٹ بنتے. کتاب پڑھنا ضروری ہے, میں بھی پڑھتا ہوں کتاب, میرے کو بھی بہت پسند, لیکن صرف کتابوں کا آدمی بن گیا تو لکھیر کا فقیر بن جاتا ہوں. لکھیر کے فقیروں کو خدا نہیں ملتا. صحبت کے ساتھ چلو کہ کتاب کام آ جائے گی. اہل بیت کی صحبت کے ساتھ چلو, اہل اللہ کی صحبت کے ساتھ چلو. اور مولانا روم کتنے کتابیں لکھے تھے؟ 13, 14, 15 کتابیں لکھ چکے تھے شمس تبریز ملنے سے پہلے. کیا شعر ہے ان کا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. اگر یہ مولوی روم شمس تبریز کی صحبت پہ نہیں آیا تو مولا روم نہیں بنتا تھا. آج اب تو مفتی صاحب بھی جانتے, اب تو مثنوی روم کی تفسیر بھی ختم, اس کی ڈیٹیلز پڑھا, تشریح بھی ختم. کیا ایمان ملے گا پھر؟ اہل اللہ کے پڑھنا پڑتا اس کو. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے, وہ کتاب اللہ کے اوپر تو آئی نہیں نا. میں بھی اطرت اہل بیت کے اوپر بولا میں آپ کو. کتاب اللہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کسی صاحب حال کے پاس پڑھو. صاحب حال کون ہے بھائی؟ جس کے پاس خدا ہو. اور اس کا پہچان کیا ہے کہ جس کے پاس خدا ہو, اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا دل اٹھنا نہیں بولتا, چھوڑنا نہیں بولتا اس کو. چپک جاؤ اس کو, کیا بولتے ہیں حمید سر, چپک جاؤ, پوری زندگی اس کے ساتھ لگا دوں میں. یہ اہل اللہ ہے. آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بھاگ رہے, نہیں ہوتا ایسا. لوگ ملک بدل دیے پرسنالٹی بنانے کے لیے, تعلق محلہ کے لوگ اپنا ہر چیز چھوڑ دیے اللہ کو پانے کے لیے. کیا نہیں کرے, اٹھا کے تاریخ پڑھیے اولیاء اللہ کی, قصص الاولیاء پڑھیے, تذکرۃ الاولیاء پڑھیے, پرانے چراغ پڑھیے. او ہو کیسے لوگ, ہم سوچ بھی نہ سکتے. شیخ تھانوی بھی لکھے اپنے ملفوظات میں کہ ایک صاحب آئے حضرت تھانوی کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے, جو 19 سال کا ہو گیا تھا. اور بولے حضرت میرا بیٹا حافظ اور عالم بنا ہوا ہے, اب آپ کے خانقاہ میں تھوڑے دن چھوڑنا چاہ رہا ہوں میں, تو اس کو ایمان سے سرفراز کریے, آپ کی توجہات سے, آپ کی صحبت سے. بولے برخوردار کتنے سال لگے تم کو علم حاصل کرنے؟ بولے حضرت 8 سال لگے. اب میرے کو 8 سال لگیں گے علم بھلانے کے لیے. علم بڑا خطرناک ہے بغیر نور کے. علم بڑا خطرناک ہے بغیر نور کے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اپنی شخصیت کو سنوارنا کیسے, وہ سامنے آ رہا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, سوچیے اب صحبت کا کیا اثر ہے. قرآن کے اوپر بات آ رہی, صاحب حال کی صحبت میں, صاحب حال کی, وہ توجہ بھی کرتا قرآن کی آیتوں کو آپ کے دل کے اندر بلکہ روح کے اوپر دھسا دیتے انہوں. علامہ اقبال نے فرمایا قرآن کے بارے میں, فاش گویم آنچے درد المز مرست, یہ کتاب نیست چیزیں دیگرست. میں صاف صاف کہنا چاہ رہا ہوں, یہ کوئی کتاب نہیں ہے, ایک عجیب و غریب چیز ہے. چیزیں دیگرست کیا ہے؟ چون بجا درف جان دیگر شود, جانچو دیگر شود جہان دیگر شود. یہ جب تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا, تمہارے جان میں داخل ہو, تمہیں یہ جان نہیں بلکہ آنے والے 2 جہان بدل جائیں گے. لیکن صاحب حال کی صحبت. قال را بگزار مرد حال شود, پیش مرد کامل پامال شود. یہ قال قیل کی بات چھوڑ دے, صاحب حال کی صحبت اختیار کر. وہ تیرے کو پامال کرے گا, ڈائلیوٹ کرے گا, پیوریفائی کرے گا, ڈسٹلیشن, فلٹریشن, اندر ہی گندگی کو صاف کرے گا, خلائی کرے گا. تیرے سینے کے اندر رکھ کے پیر گھسے گا, گندگی کو نکالے گا, پھر اللہ کے ذات علیہ کے نور سے تیرے کو نواز دے گا, نظر سے نواز دے گا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا ہوں میں. ہاں, اگر یہ چیزیں نہیں آئی میرے محترم دوستو, بہت اچھا معاملہ چلے گا, کتابیں پڑھیں گے, سب کریں گے, سب چلیں گے, اور دوسروں کو حقیر مانتے ہوئے چلیں گے, بڑا پرابلم ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں نہیں نوازے گا. ابھی تو میں انفصال حصی کی بات بھی نہیں کرا, نہ ارتعاش ربانی کی بات کرا, نہ ضربات کی کرا, نہ تجلیات کی کرا. سیدنا علی سے پوچھا گیا کرم اللہ وجہ سے کہ کیا آپ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ انت عبد اللہ کانک ترا. تو بولے میں اللہ کو دیکھے بغیر میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. تو میں بولا اب یہ کس سے پوچھوں, میں جا کے مدینے میں ہوں. وہ ہوا ایک ابو خلیل ہے ہمارے بہت بڑے, ہر شیخ تبر تھے وہاں پہ قطب مدینہ, تو ان کے صحبت یافتہ تھے ابو خلیل. ان سے پوچھا ہے کیسا یہ انت عبد اللہ, کیا معاملہ ہے؟ ایک گھوسا مارے, مجذوب بات نہیں کرتا, مار پیٹ کرتا, ایک گھوسا مارے سب کی محفل کے سامنے. میں گرا, بے ہوش ہوا, اٹھ کے دیکھا, نماز پڑھا میرے ساتھ, ایک تجلیات ربانی آپ کے سامنے بھاگ رہی. انت عبد اللہ کانک ترا, پاگل کر دے گی بات. اللہ والوں کی صحبت ڈھونڈو, اللہ والوں کو, اہل بیت کو ڈھونڈو.
ایک کیفیت کی کیف کے ساتھ نماز، بے کیف نماز اللہ کے سامنے پیش کرنا کیسا ہوگا؟ بے کیف، نہ کوئی لطف ہے. آپ نماز کی پابندی ہو رہی، سر سے اتارنے والی نماز ہو رہی. نماز پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے میرے محترم دوستو، ایمان کا ڈیولپمنٹ ہے. ارے حاکم کو لے کے حکم پورا کر، اتنا ہی، یہی ہے بس معاملہ، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی پروفیسر حمید اللہ صاحب کا نام ہے، یہ حبیب علی شاہ کی درگاہ ہے یہاں پہ کٹل منڈی، وہاں کے ان کے مرید تھے. آنے والی پوری زندگی کا بول دیا پروفیسر حمید اللہ کیا کرنے والا ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے صحبت، آج صحبت کے ہم منکر ہیں میرے محترم، بغیر صحبت کے کام ہو جائے گا، ایمان والے بنیں گے. نہیں 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 نہیں، بہت بڑی غلطی ہے. اور کسی کو حقیر جان لیے تو غلطی ہے، ظاہر بات ہے لے دے ہوگی تو کسی کے پاس، کسی اللہ کے فقیر کے پاس بھیکاری بن کے جاؤ. فقیر بننا مشکل ہے میرے محترم دوستو. فیس فاقہ لکھ لو، فیس فاقہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی، را سے ریاضت. فقیر بنتا ہوں میں تو نہیں بن سکتا، میں اس سے اللہ والوں کا بھیکاری ہوں. کچھ بھیک دے دیے تو لے کے پھرتا ہوں، سب کو پتا ہے بھیکاری پھرتا رہتا. دیکھو بھیکاریاں کیسے پھر، کچھ نور دے دیجئے. ایک اللہ والے ملے تھے، حج پہ آئے تھے پاکستان کے، بہت زبر. اصل میں کیا ہے، کوئی بھیک مل گئی نا تو آپ کا وائی فائی یہاں چلتا رہتا، تو کسی کا وائی فائی کام کر رہا تھا سمجھ میں آتا، سگنل ملتے، کون زندہ ہے کون مردہ ہے پتہ چلتا. تو میں جا کے بولا تو دیکھ لیا انہوں، نہ سلام نہ دعا. تو بولے کہ میں کیا چاہتا تو میں بولا ازل سے ویران چلا آیا، میرے کو آباد کر دیجئے نا. ارتیاش میں آ گئے، چل باہر، بلکہ پکڑ کے باہر لے کے جائے. توجہ، صحبت میں بیٹھنا میرے محترم دوستو، بھیک مانگنا پڑے گا اللہ والوں کی. کیا بھیک مانگے ہوں گے صحابہ اکرام رسول اللہ کی صحبت کی. اگر آپ پوچھو میرے کو مکے کی زندگی میں پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہے، کیسا سنوارے گئے 13 سال کی محنت میں، بتاؤ آپ میرے کو کتنے لوگ تیار ہوئے. ہجرت کا جب وقت آیا ہے مکے سے مدینہ جانا، کتنے لوگ تیار تھے آپ بولو میرے کو، تاریخ پڑھو. صرف 43 لوگ، 13 سال کی محنت، 13 ایئرس، مار پیٹ جان چلے گئی. صرف 43 لوگ سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں مدینے کو. 10 سال کی محنت مدینے کی، 1,24,000. تو ہجرت کا کیا مقام ہے؟ ہجرت تم ٹرن نہیں کری، ہجرت دروازہ ہے مدد کا، اللہ کی غیبی مدد کا. اس وقت دروازہ بند ہے، لکھ لو. ہجرت اللہ کی غیبی مدد کا دروازہ ہے. میں جب نیا مدینے کو گیا تو میں مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، جا کے پوچھا حضرت میں ڈاکٹر ہوں، میں آیا یہاں پہ جاب کے اوپر. کس نیت سے آئے بیٹا؟ ان لوگ نیت پوچھ، سید احمد خان صاحب بھی نیت پوچھتے تھے، کس نیت سے آئے؟ حضرت نیت کو درست کرنے آیا، آپ کے پاس کچھ خاص نیت نہیں ہے، نوکری ملی اور جاب آیا، آ گیا میں. تو بولے تم ہجرت کی نیت سے تو نہیں آئے؟ اب ہجرت کو سمجھا حضرت، اللہ ان کے خبر میں نور پر. ہجرت کو بولے اس مدینے میں ہندوستان، بنگلہ دیش پاکستان کے لوگوں میں ہم لوگ صرف 2 لوگ ہیں جو ہجرت کی نیت سے ہے، مولانا سید احمد خان صاحب اور مفتی عاشق الہی صاحب. دوسرے اور بھی تھے ہوں گے مگر حضرت کو یہی علم تھا. ہجرت دروازہ کھولے گی، ہجرت. اور ہجرت کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف ہجرت. ہجرت کیا چیز ہے؟ یعنی سیکریفائز آف آل دا پلیزرز آف لائف. زندگی کے جتنے بھی لذات سے آپ گزر رہے ہیں اس کے سیکریفائز کا نام، اس کی قربانی کا نام ہجرت ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو صحابہ کو دیکھو. سیدنا ابوبکر صدیق کو لے لیں گے، یار غار کو رضی اللہ تعالیٰ. کیا ہے؟ ایک کروڑ پتی آدمی، کئی دکانیں، اور بینک کیا تھا، پیسے بہت زبردست پیسے والے. جب ہجرت ہوئی تو کیا حالت ہو رہی دیکھ رہو، بیوی چھوٹ رہی، والد صاحب چھوٹ رہے، والدہ چھوٹ رہے، اولاد چھوٹ رہی، پورے دکانہ چھوٹے، پورے کانٹیکٹس ختم. تو جب مدینہ پہنچے تو کیا حالت تھی ان کی؟ کچھ تھا ان کے پاس. تو سیکریفائس آف آل دا پلیزرز آف لائف از کالڈ ہجرت. جب سید احمد خان صاحب کو مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ 1944 میں مولانا کا وصال ہوا، الیاس کا، 46 کے اندر 2 سال کام کرنے کے بعد 46 میں بلا کے بولے کہ مولانا علی میاں اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہو گیا تھا 1.5 سال کا. واپس آ کے بولے ایک آدمی ہجرت کے لیے چاہیے، حجاز کے لیے. تو مولانا سید احمد خان تیار ہو گئے، اپنا جو مال ہے لے کے آ جاؤ. گھر ور تھوڑا ایک آدھ کسی کو دیے، ایک آدھ رکھ لیے، اور وہ لے کے آ گئے. اور جاؤ وہاں پہ بکرے پکاؤ، بکرے کھاتے ارباں، اور جو ہے نا وہ کھانا چاول پکاؤ کھلاؤ، اور جو ہے نا اپنی جو بات دین کی کرنا ہے کرو، دین کی بات. اب ایمان پہ نہیں آئے لوگ، دین کی بات ہے، ایمان والا ہجرت کر سکتا. تو آئے، تو آنے کے بعد 1.5 پونے 2 سال کے اندر پورا مال ختم،
اب حضرت مولانا یوسف صاحب کو لیٹر لکھتے کہ جس نیت سے میں گیا تھا حضرت وہ آپ لوگوں کے دعاؤں سے توجہات سے کام چل رہا لیکن پورا مال ختم ہو گیا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اب میں کچھ نوکری کر لوں، 2-3 گھنٹے وہ جو پیسے ملیں گے وہ پورا میں خرچہ کر دوں گا، شام تک نہیں رکھوں گا۔ اس کی اجازت لیٹر آیا تو حضرت لیٹر رکھے اور سب سے مشورہ کر کے ایک لیٹر حضرت وہ بھی واپس 2 لائن بھیجے کہ نبی کے شہر میں بنیوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ عبد المتین بیٹھے ہوئے پیچھے، نبی کے شہر میں بنیوں، مولانا بولتے تھے وہ لیٹر ہے، وہ لیٹر کے 2 لائن ہیں اور میں ہوں 1946 ہے، یہ 1997 کی بات میرے سامنے کر رہے ہیں، 98 میں حضرت کا وصال ہوتا، 50 سال اللہ سے ڈائریکٹ لیے، اللہ سے ڈائریکٹ۔ یہ نبی کا امتی ہے، یہ پرسنل ڈیولپمنٹ، اہل دل کی صحبت کا اثر، الیاس کی صحبت کا اثر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کو دعوت کے کام سے ہم ڈیولپ ہوں گے؟ دعوت کا کام ایک کام ہے، نماز ہے، دعوت کا کام ایک کام ہے، لیکن اگر ایمان بننا ہے تو صحبت چاہیے۔ ابھی تو میں پیارے حبیب مکہ مکرمہ میں کیا کرائے صحابہ سے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، چند لوگوں کو دعوت کا حکم ہوا، عام طور سے کیا کام کرتے تھے؟ 13 سال جس میں پرسنل ڈیولپمنٹ ہوا، کیا کام کرتے تھے؟ نمبر 1 نبی کی صحبت، لکھ لیجئے، نمبر 1 نبی کی صحبت، نمبر 2 جو قرآن اتر رہا تھا اس کی تعلیم نبی کے زبان کے ذریعے تعلیم، نمبر 3 خلوت، نمبر 4 جو آپ کی محبوب چیز تھی لاؤ ڈالو، پیسہ تھا۔ یہ 4 کام عام طور سے ہوئے، چند لوگوں کو دعوت کام کا معاملہ ہوا، بس تم جا کے ان کو بلاؤ، خالی بلا کے لے کے آؤ، بس اتنی بات کو اتنا ایکسپینڈ نہیں کرنا، جو ہے حقائق پہ بیان کرو، بس ختم، سیدھی سیدھی۔ یہ 4 کام آپ نہیں کریں گے، صرف دعوت کام کریں، کام نہیں چلے گا، بغیر خلوت کے کام نہیں چلے گا، بغیر اپنی اصل چیز جو محبوب ہے نکال کے نہیں ڈالیں گے تو ہجرت کیا ہوگی بھائی؟ لذات میں رہیں گے، پلیزرز آف لائف میں رہیں گے، کیا پرسنل ڈیولپمنٹ ہوگی؟ سوچنے کی بات نہیں ہو سکتی، اور ہو رہا ہے آج کل۔ تو اپنے آپ کو رگڑے میں لینا، اکیلا نہیں رہ سکتا انہیں، اپنے بارے میں تو ایسے اہل بیت، ایسے اہل اللہ کی صحبت پہ لو جو صبح شام میرے کو جوتے مارے، میرے کو صفائی کرے۔ آتے ڈاکٹر صاحب آ گئے، مسند ڈاکٹر صاحب آئے کھانا، یہ تو ڈاکٹر صاحب کی اتنی بڑی خود بھی نہیں ہو جاتی، نفس پہلے سے موٹا، اتنا موٹا اور رہا تھا، تبلیغ کی کرسی بیٹھتے ایسا موٹا ہو گیا نفس میرا۔ ہمارے ایک ملا پیر، جنم جنم کی کبیر داس، جنم جنم کی میل چڑھی تھی، جنم جنم کی میل چڑھی تھی، دھوبی ملیا پیر، دھرم گھاٹ پہ دے پچھاڑا، نایا نرمل نیل، مائی میں تو بن گیا رے فقیر۔ اللہ کی جاپ جپی جب تو آئی دھیر، انہد باجے نوبت باجے گیان ہوا گمبھیر، مائی میں تو بن گیا رے فقیر۔ جاؤ اللہ کے فقیروں کے پاس، بھکاری بنا دیں گے، وہ خدا کے ذات علی کا بھکاری۔ کیف پہ رہو گے، صحبت پہ رہو گے تو وہ قرآن ویسا سیکھو، لفظ والا نہیں بھائی۔ پانی پانی وہ تو پیاس بجھتی، اللہ اللہ وہ تو اللہ مل جاتا۔ کتاب پکار رہا ہوں نا، مولا 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 ملتا، خالی پکارنے سے کیسا خدا ملتا، کدھر خدا ملتا؟ ہمارے والد صاحب قبلہ ایک قصہ سناتے تھے، ایک انہوں عربی اچھی آتی تھی تو ایک کتاب پڑھ رہے تھے، ہمارے بھائیاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیریا کے بزرگ 700 سال پرانے ایسا بیان کر رہے تھے، کرتے کرتے وجد میں آتے تھے وہ لوگ، وجد کیفیت وجدان میں رہتے تھے، بات کرتے کرتے ایک دم جوش آ، اے تیرے خدا مل گیا کیا؟ بولے حضرت نہیں ملا۔ نہیں ملا تو میرے سے لے لے، بول کے پھر اپنی بات چالو چلی چال رہے، اس کے بعد ایک دم اے تیرے خدا مل گیا کیا؟ بولے ہاں مل گیا حضرت، میرے کو دے دے، یہاں پہ لے لے، یہاں پہ دے دے۔ تو خدا اگر ملے گا تو خدا والوں کی صحبت میں ملے گا، لکھ لو۔ اگر کہیں اور طریقے سے ڈھونڈیں گے خدا نہیں ملتا، دین ملے گا، زندگی میں دین آ جائے گا، اللہ نہیں مل سکتا، اور بغیر اللہ کے پرسنل ڈیولپ نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال خود بیٹھے ہوئے تھے، مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک نوجوان شاعر اوپر چڑھ کے شاعری کر رہے تھے، سرکار کی شان میں بہترین اشعار پیش کر رہے تھے، بہترین اشعار، اور سب جنے واہ 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 چل رہا۔ حضرت کو اثر ہی نہیں ہو رہا، علامہ اقبال کو اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بعد میں بلا کے پوچھے تم جو سرکار کی شان میں لکھے کیسا لکھے؟ حضرت لکھ دیا، بس لکھ دیا جو بھی آیا۔ نہیں اپنے سے لکھے آمد ہوئی؟ پوچھے تمہارے علم سے لکھے کہ آمد ہوئی؟ بولے اپنے علم سے۔ میرے کو تو اثر نہیں ہوا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ یاد رکھو زبان مت کھولو جب تک کہ تمہارے زبان کے اوپر کسی اہل اللہ کی برکت اور ان کا تصرف نہ آ جائے، آمد ہو اور تمہاری زبان خدا کی زبان بن جائے، فائدہ کیا ہے؟
اثر نہیں ہوگا لوگوں کو. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال جا کے بولتے تھے حضرت نیا کلام بولو بولو اقبال، تمہارے زبان پہ تو خدا بولتا. الفاظ ہیں ان کے، میں چینج نہیں کر رہا ہوں. تو اپنے زبان کو خدا کی زبان بنائیے، اپنی آنکھ کو خدا کی آنکھ بنائیے. اہل اللہ کی صحبت میں ہوگا. تبلیغ کے خلاف نہیں ہے میرے محمد، برابر جاؤ، خروج کرو، سارے عالم میں چلے جاؤ، جانا چاہیے، فرض ہے، لیکن خدا کو ساتھ دے کے جاؤ. بس یہی ہے. جب پرسائی ڈیولپمنٹ ہوگی تمہاری، نہیں تو کرسی کی فکر رہے گی، اپنی شہرت کی فکر رہے گی، اپنی عزت کی فکر رہے گی، محفل میں میرا نام رہے. میں تو جوتے کھا کے آ رہا ہوں بھائی آپ کے سامنے، خوب جوتے کھانے والا نام، یہ کتا علاؤدین آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پچھاڑا جاتا میرے کو اور میں بہت خوش رہتا ہوں. جہاں عزت ہوتی پریشان ہو جاتا ہوں، ارے عزت کر رہے انہوں کیا ہے، اب تو میرے اوپر میرا مردہ نکلنے والا ہے. نہیں میرے محترم، ایک ملفوظ سنیے مولانا روم کا، میں انگلش میں بولتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ کام اس وقت سارے عالم میں 4 لوگوں کے کام پہ ہو رہا. کون کون ہے وہ؟ علامہ اقبال کے شاعری کے اوپر، امام غزالی کے لکھت کے اوپر، اور مولانا روم کے اوپر، اور محی الدین ابن عربی کے اوپر. یورپ امریکہ میں بہت کام ہو رہا. تو اس میں اس کا ملفوظ ہے، فرمایا مولانا روم نے، I tried all prudent activities to come near to Allah subhanahu wa ta'ala, but I failed. But when I became notorious, when I lived in an area where there was uncomfort, I lived in an area where there was danger, I got Allah. اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں ہر چیز کی کوشش کر لیا خدا کو پانے کے لیے، خدا نہیں ملا. لیکن جب میں اپنے آپ کو ذلت میں ڈالا، اللہ والوں کی صحبت میں لے کے ذلت میں ڈالا، ذلیل کیا گیا میرے کو حضرت شمس تبریز کے ذریعے سے، اور میں اپنے آپ کو اور ذلیل بنایا. اس ایریا میں رہا جہاں ڈینجر تھا، اس ایریا میں رہا جہاں پہ کمفرٹ نہیں تھا، خدا مل گیا میرے کو. ہجرت میں سب ہوتے ہیں کاما، جب ہجرت پہ نکلیں گے تو سب ہو گئے کاما. کیا کیا نہیں ہوا. جتنے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یاد رکھو جو رکاوٹیں ہیں، دروازہ بند ہے اللہ کی غیر مدد کا، کوئی ہجرت کے تیار نہیں ہے. اور قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. موسیٰ علیہ السلام کا پوری امت کے بارے میں ایکسوڈس بولتے ہیں اس کو، ہجرت ہوئی اور کتنی رکاوٹ ہوئی امت کے طرف سے. اب آنے والے دور کے اندر بھی جو رکاوٹ ہوگی امت کے طرف سے ہوگی، لیکن کام تو ہوگا. اللہ رب العزت کا کام تو ہوگا، پیارے حبیب کا کام برابر کیا جائے گا، ہو کے رہے گا. فرمایا علامہ اقبال نے، کھول کر آنکھ میرے عین افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. کیا دیکھ؟ کھول کر آنکھ میرے عین افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. کیا دیکھ؟ ایک کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، نزدیک ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاقیان ہاشمی اہل بیت، یہ شاقیان ہاشمی کرنے کو پھر برغبر پیدا، اور سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. آسمان ہوگا سحر کے نور سے عنا پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتے، دل کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. اب امام مہدی کا ذکر. خضر وقت، فارسی شعر ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کاروان زی وادی دور و دراز آیت برو. یہ جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، جو چیزاں ہو رہی ہیں یوکرین، یہ رشیا، یہ ایسے ہی ہو رہا کیا معاملہ؟ یہ توڑ پھوڑ کا معاملہ ہے. نیوکلیئر ویپن کا استعمال ہو رہا. خسف الارض فی البیدہ ہونے والی ہے، ظہور ہونے والا ہے، بادشاہوں کا مرنا نزدیک ہے سب. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کاروان زی وادی و دور و دراز آیت برو. یہ اطراف کنٹریاں ٹوٹ کے جو بنیں گا خراسان، وہاں سے کئی جماعتیں آ کے امام صاحب کی مدد کریں گے مکہ مدینے کے اندر. اس کے بارے میں کہا وادی دور و دراز آیت برو. نکل کے صحرا سے جس نے، تاریخ ہے دیکھو آپ نظم کے اندر، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے خود سے ان سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ارے دائرے مغرب کے رہنے والوں، دا ویسٹرن ورلڈ، آج ہم پوجا کرتے ہیں ان کی. ارے دائرے مغرب کے رہنے والوں، تمہاری مستی دکان نہیں، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو درے کا معیار ہوگا. ایک کام ہو کے رہے گا میرے محترم دوستو، لیکن نیت تو کرو. آج نیت کرنے کا وقت ہے. تبلیغ میں نیت کہتا ہے نا، ہجرت کی نیت کرو. کیسا کریں گے ہجرت کا جو وقت ہے؟ اعلان ہوگا، مفتی صاحب نہیں کریں گے، نہ میں نے کروں گا، مگر آپ کو تک آواز پہنچے گی. کیا کرنا؟ نیت کروں گا. تن من دھن جب ہوا تھا اب ہونے والا ہے.
دے کے نکلوں گا. اس کے لیے جو بڑے حضرات ہیں جو قرضوں میں مبتلا ہے, نکالو پھینکو, ریٹائر یور سیلف. جتنے چیزوں میں انٹینگلڈ ہے پھینکو نکال کے, اپنے آپ کو فارغ کرو خدا کے لیے. میں بھی شروع کر دیا, اس واسطے بول رہا ہوں, عمل کر کے بول رہا ہوں, کرنا شروع کر دیا. یہ کچھ لپیٹ, بینک بیلنس, بلڈنگ, سب تھٹلا چیزیں ہیں. یہ خبر کے اندر کام آنے والے نہیں ہے, بلکہ پریشانیاں دینے والے. اپنے آپ کو فارغ رکھو, جب چاہے جب اعلان ہوگا آ جاؤں گا. ہمارے مشتی علی شاہ صاحب قبلہ کے ان کے مرید کا شعر ہے, میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے سو تیرا. خدا کی طرف, میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے سو تیرا. ارے تیرا تجھ کو سونپنے میں کیا جاتا ہے میرا. کئی کو کنجوس ہے تو, پیسہ لے کے رکھ لیا, مال لے کے رکھ لیا, کرسی, شہرت, عزت, یہ تیرا خدا ہے رہی ہے. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. زانی, ڈاکو, قاتل کو توبہ کرنا آسان ہے میرے محترم دوستو. یہ کرسی پرست, شہرت پرست, عزت پرست کبھی توبہ نہیں کرتے. علم پرست کبھی توبہ نہیں کرتے. یاد رکھو, بہت بڑے شیطان ہوتے یہ لوگ, کبھی توبہ نہیں کر سکتے. توبہ کی توفیق کہاں سے ہوں گے؟ اچھا سمجھ رہے نا اپنے آپ کو. اس واسطے میرے محترم دوستو لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھائی جاتی ہے. اپنی ذات کی نفی کریں گے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا راستہ پکڑیں گے. اب کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کیا ہے؟ اپنے ذات کی نفی. ہے سو تو نہیں سو میں, ہے سو تو نہیں سو میں, ہے سو تو نہیں سو میں. پڑھو یہ, ہے سو تو نہیں. رونا آتا, مادری زبان ہے نا, رونا آتا. میں کچھ ہوں, میں چھوں بول کے چل رہا معاملہ. لا الہ الا اللہ نہیں ہے وہ, اپنے ذات کی نفی ہو. لیکن اکیلے نہیں, کو اہل اللہ کی صحبت, اہل بیت کی صحبت, ان کے پاس نسبت ہو, نسبت پہ کام ہو. ایک پولیس والا باہر کھڑا ہوا ہے سمجھو, آپ جا کے اس کو پن چباؤ, پن کمشنر تک بات چلی آتی, پورا اپنا مردہ نکال دیتے ہو نا. کیوں؟ نسبت ہے, نسبت والے. آج بھی نسبت والوں کو پکڑو. میرا ایڈورٹائزمنٹ, میں تو کمینہ قسم کا آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, میرا نہیں, بہت اچھے لوگ ہیں حیدرآباد میں. نسبت پہ چلے گا کام. آپ کو کچھ نہیں آتا, میں تو حیدرآباد کی تاریخ بولا بھی نہیں آپ کو. اب شروع ہو گئی تو شام ہوتی, خالی اولیاء اللہ کا ذکر حیدرآباد میں کہتے تھے. ایک کا قصہ سناتا ہوں. ایک شخصیت تھی جو ہمارے والد صاحب بھی صحبت اٹھائے, ان کے بھوجنے اٹھائے. ان کا نام تھا سید خضرت اللہ حسینی. یہ شاہ راجو خطار رحمۃ اللہ کی درگاہ, ان کے دروازے کے باہر ان کی خبر ہے, کبھی زیارت کریے جا کے. ان کا کیا حال تھا؟ 1950s کا زمانہ تھا, آخری ٹائم. حیدرآباد میں 6 مہینے ہو گئے, پانی کا خطرہ نہیں پڑا, ایک خطرہ نہیں آیا. تو بڑے بڑے بزرگاں, حضرت عبدالقیس صدیقی صاحب, حضرت عبداللہ صاحب قبلہ, حبیب جعفر لہدروس, حضرت موسیٰ خالدی والے, سب پریشان. مریداں بولے حضرت پانی نہیں پڑ رہا, کیا کرنا, دعا کریے. تو ہمارے استاد تھے, دارالمعارف کے بڑے تھے, استاد عزیز بیگ صاحب قبلہ, وصال ہو گیا ان کا رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے کو عربی پڑھا ہے انہوں. تو انہوں حبیب جعفر صاحب کے ساتھ مکہ مسجد کے سامنے سے گاڑی میں جا رہے ہیں. تو ادھر خضرت اللہ حسینی پیدل چلے جا رہے ہیں, اللہ والے مذہب ٹائپ. بولے حضرت وہ خضرت اللہ حسین, ارے ان کو بلاؤ, میرے کو بلاؤ, میں بات کرتا ہوں. حبیب جعفر صاحب بول رہے ہیں, اور جا کے بھاگ کے حضرت یاد کر رہے ہیں, سلام کریں, نوابی اسٹائل میں سلام کر کے. آج کل کس کام پہ ہے خضرت اللہ؟ اب دو اولیاء اللہ کی بات سنیے. حضرت اب فی الوقت آپ کے قدم بوس کے اوپر ہوں میں. خضرت اللہ جان دو پورے لوگاں پریشان ہیں حیدرآباد کے, خطرہ پانی نہیں پڑا, کھیتا سوکھ جا رہے ہیں, پریشانی ہے. تم اگر دعا کرتے ہو آتا, تم اللہ سے مانگو پانی کے لیے. بولے نہیں, ناراض ہے, انہیں ناراض ہے. پھر کیا کرنا؟ نہیں کھولتا ہوں, بول رہا ہوں. تو اب حیدرآبادی زبان میں کچھ چیز بولتے ہو, الف بات آسان نہیں آتا, اللہ کے پاس کتنا قبول ہے دیکھو آپ. بولے کیا کرنا پھر؟ بولو خضرت اللہ, بولے اگر ایک روڈ کے اوپر ایک دیوانہ چلا گیا, ایک آدھ پوٹا لے کے بنڈا مارا, دیوانہ پلٹتا نہیں پلٹتا. ایک 10-15 پوٹے لے کے بنڈا ہوتا, دیوانہ پلٹتا. تو کیا کرنا؟ صراط الاستسقاء پڑھنا. سمجھ گئے بزرگاں؟ صراط الاستسقاء پڑھنا. تو تم پڑھاتے کیا مجھے؟ میرے کو الف بات آسان نہیں آتا, آپ پڑھائیے, آپ کے پیچھے رہتا ہوں میں. پورے لوگ بڑے بڑے اولیاء اللہ پورے آئے, ہمارے والد صاحب, وہ عزیز بیگ صاحب, سب ٹھہرے ہوئے, نماز ہو رہی. مائک لے کے خضرت اللہ حسینی بولے کہ جو سو یاد رکھو, نماز ہو رہی, اپنے گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے, آج توبہ کر لو, انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے. اگر یہ 2 رکعت نماز میں پانی پڑا دو, تم نہ بھاگنا نہیں, کچے ہو جانا. والد صاحب بولے یہ آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں ہونے کا چانس نہیں ہے. اللہ اکبر. والد صاحب نیچے دیکھنا, اوپر دیکھ رہا ہوں میں.
عزیز بیگ صاحب اوپر دیکھ رہے کب پڑتا پانی 2 رکعت میں 6 مہینے سے خطرہ نہیں ہے. اوپر دیکھا تو آسمان ہے, پورے بادل ہے, میں ہوں, آسمان بول رہا میں ہوں, سورج بول رہا میں ہوں, کوئی بادل نہیں. دوسری رکعت میں بھی کچھ بھی نہیں. رکوع میں گئے, آواز آئی گڑ گڑ گڑ, سمیع اللہ علیہ بنا. آپ دیکھو رکوع کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے, دیکھے تو تھوڑے بادل تھے. سجدے میں جاتے طوفانی بارش. یہ حیدرآباد کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب موجود ہے نماز میں. یہ کیا تھا گا, آپ بولیں گے الف با تاسا نہیں آتا تھا. ان کے کئی واقعات ہیں, شام ہو جاتی بولے تک نہیں بولتا, ٹائم نہیں ہے. تو یہ شوق ہوتا ہے اس سے اہل اللہ کی صحبت کا. علم کے باوجود بھکاری بن کے جانے کا شوق ہوتا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, جس چیز کی کمی اور چیز پہ آنا ہے, اس لیے نیتاں بڑی کرو. اہل اللہ کی صحبت دوں گا, جب اعلان ہوگا تو میں اپنی جان اور مال کے لیے تیار ہو جاؤں گا, اگر نہیں ہوگا تو نہیں لیا جائے گا. اور اعلان کہیں ہوگا, حجاز سے آئے گا اعلان, یاد رکھنا یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر برف پڑی ہوئی ہے تو سینے سے برف پہ گھستے ہوئے جاؤ, پہنچو وہاں پہ, بچ جاؤ گے. نیت تو کرو, پہنچانے والی ذات خدا کی ہے. تو پرسنالٹی بنے گی. کتنے لوگوں کو لیں گے حضرت؟ صرف 313. اتنی بڑے 1.5 بلین یا 2 بلین پاپولیشن میں, 2 بلین پاپولیشن ہے, بلکہ 200 کروڑ سمجھو آپ. 800 کروڑ کی پاپولیشن میں 200 کروڑ مسلمان ہیں, اس میں 313 رہیں گے خالی. وہ ان لوگوں پوری عالم کی قسمت بدلیں گے. سوچو آپ, غیبی مدد اتار کے بتائیں گے, اللہ کی غیبی مدد. اس میں انٹرسٹ ہو, یہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. کوئی کیا بچہ بیٹھا ہوا یہ ارادہ کرا تو اس کا ارادہ قبول ہوگا, نیت کرے گا نیت قبول ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ باتیں آپ کے سامنے موٹی موٹی رکھ رہا ہوں, یہ باتیں آبسلیٹ ہو چکی. اب لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے, یہ آبسلیٹ ہو چکی, یہ ذہنوں سے اوجھل ہے, اس کی بات نہیں ہوتی بات. عرب حضرات پریشان ہیں, مدینے سے آ رہا ہوں میں, پریشان ہے بڑے بڑے حضرت. میں آپ کو 1.5 مہینے کا واقعہ بول رہا ہوں. خالی اتنے اس میں ملا, میں سادات بنی ہاشم کے صحبت میں زیادہ بیٹھتا ہوں, جا کے بھیکاری ہونا ملتا وہاں پہ. آپ سوچئے سادات بنی ہاشم ہم کتنا انکار کرتے ہیں ان کا. ایک سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین, عشر مبشرہ سرکار, ان کے داماد, کیا کیا نسبتیں ہیں, کیا کیا نسبتیں ہیں. اور امیر المومن کا وقت ہے, ایک مسجد کے اندر مذاکرہ کر رہے ہیں. باہر مسجد کے باہر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے, ایک کا نام ہے امام حسین, ایک کا نام ہے ابن عمر. تقریباً وہی عمر ہے, ینگ ہے. ایک دم بات چل رہی, ادھر دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دم وجد آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عمر دیکھو کون ہے وہ, بولے ہم میرے والد ہیں امیر المومن, میں جانتا ہوں, یاد رکھو وہ ہمارے غلام ہے اور تم غلام زادے ہو. ایک دم پریشان ہو گئے, امیر المومن غلام زادہ میں. خاموش بیٹھ گئے, سکتے میں آ گئے. 16 سال 17 سال کے بچے تھے, خاموش. اچھا ٹھیک, جی ہاں خاموش, کوئی بحث نہیں کچھ. بہرحال ہو گیا کام. رات میں کھانے کے اوپر امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابن عمر بھی بیٹھے, پوری فیملی بیٹھی ہوئے. کھاتے کھاتے ابا جان ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. وہ آج آپ مذاکرہ کرے تو امام حسین وجد میں کہنے لگے آپ کو غلام میرے غلام زادہ. تو ہاتھ میں نوالا تھا, چھٹ گیا ہیبت میں, تھر کانپ رہے, چھٹ گیا. بولے تم سنے, بالکل سنا, لکھا لیے, نہیں میں لکھا, چلو بیٹا. وہی حالت میں چلے گئے, جا کے کھٹکھٹا کر امام حسین, جی امیر المومنین کیسے, کدھر آنا ہوا آپ کا؟ نہیں بیٹا ایک چھوٹی سی گزارش تھی. جی حکم کریے. آپ نے مجھے غلام کہا اور میرے بیٹے کو غلام زادہ کہا. جی ہاں میرے زبان سے نکل گیا تھا, لکھ کے دے دیجئے بیٹا. بولے کیوں؟ حشر میں بتاؤں گا, میری مغفرت ہو جائے گی. وہ محتاج سمجھ رہے ہیں آج کا مسلمان. بولیے آپ کہاں سے ترقی ہوگی بھائی, کہاں سے پرسنالٹی بنے گی؟ کہ میرا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں, لوگوں کو غلط فہمی ہے, بات رکھتے رہتا ہوں میں, لوگ بولتے اپنی مارکیٹنگ کر رہا. ارے سوچ لے جا, میں کیا کروں, کچھ بھی نہیں ہے, سو حقائق ہے. امام ابو حنیفہ, کیسے آپ کو اتنے واقعات سناؤں گا اہل بیت کے کہ پھر وہی شام ہو جاتی, شام رات ہو جاتی, صبح ہو جاتی. امام ابو حنیفہ اپنا لیکچر دے رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, مذاکرہ ہو رہا, محاضرہ ہو رہا. سامنے امام یوسف, بڑے بڑے حضرات ان کے شاگردان بیٹھے ہوئے. سامنے ایک گھر تھا چھوٹا, جھوپڑی کے ویسا. ایک وہ گھر کا جو مالک تھا, ایک معمولی آدمی تھا لیکن سادات تھا. ان کا ایک چھوٹا بیٹا 3.5-4 سال کا, کھیلتے کھیلتے گھر سے نکلتا, باہر پھر اندر جاتا. وہ گھر سے ان کو دکھ رہا, سو جاتا ان کی طرف منہ چہرہ کرے ہوئے, انہوں اڑ جاتے پھر بیٹھ جاتے, اڑ جاتے بیٹھ جاتے.
بعد میں امام یوسف پوچھے حضرت آپ کے بیان کے اندر اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں، سادات کا بچہ باہر آ رہا تھا نکل رہا تھا تو میں عزت کے لیے اس کی اٹھ رہا تھا اور بیٹھ رہا تھا، اگر نہ کروں تو میرا علم پورا سلب ہو جائے گا۔ کیا بولتے بولو آپ، یہ کیسے تھے ہوں گے لوگ؟ ہم سوچ نہیں سکتے حضرت، کیا بتاؤں میں آپ کو؟ اگر حقائق قسم خدا کے بیان کر دوں آج، یہ بیان کے بعد آپ مجھے مرتد اور واجب القتل قرار کر دیں، ایسے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں میں، نہیں یہ برداشت نہیں ہوتے، اور ہو رہا ہے ایسا۔ اور جہاں اہل بیت اطہار اہل اللہ کی جب بیت بھی ہوگی، عذاب در عذاب، نیوکلیئر ویپن در نیوکلیئر ویپن سب استعمال ہونے والا ہے، ہاں ایسا سب استعمال ہونا ہے۔ امام باقر کے بارے میں اگر وہ 2 سال ابو حنیفہ ان کی صحبت نہیں لیتا تو آج ابو حنیفہ نہیں کہاں جا کے مردود مرتا نہیں معلوم، صحبت کا اثر۔ کتنے واقعات میرے محترم دوستو بزرگوں تڑپ گئے۔ آخری میں سیدنا عمر نے کہا طریقہ آپ کی ایک بیٹی ہے تو میرے کو شادی کر لیتا ہوں، پکارا جاؤں گا یہ نسبت کے یہ خاندان کا ہوں میں، یہ ہے میرے محترم دوست۔ آج نہیں، آج ضرورت نہیں ہے، آج کسی کو نسبت کی ضرورت نہیں ہے، بھکاری بن جاؤ، بہت آگے بڑھ جاؤ گے، بہت آگے بڑھ جاؤ، ڈھونڈو۔ یہ چیزیں اوجھل ہو چکی نا، ہم سمجھ رہے ہیں اس حال کے اندر اللہ ہی غیب بندے گی، نہیں۔ ابھی اور جو سو پرسنل ڈیولپمنٹ میں آتا، مفتی صاحب تو ہم سے اچھا جانتے، ان کے پاس مسائل بھی آتے سودی کاروبار کے۔ اس وقت یاد رکھ لیں، میں مدینہ سے آ رہا ہوں، میں کوئی فیملی ایسی نہیں جانتا یا کوئی بچ گیا تو بچ گیا ہوں گا، سودی سبسکرپشن میں تقریباً ہر انسان انوالو ہے۔ اور سودی کاروبار کا نتیجہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ صرف نیوکلیئر ویپن جنگ، اور آخری یہ ہیروشیما ناگاساکی میں جو بم ڈالا گیا تھا 1945، اب 75 ایئرز ہو گئے، سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہوا میڈیکل سائنس میں تو ہوا، اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ نیوکلیئر ویپن میں ہوا۔ تو سودی کاروبار کا جو نتیجہ ہے وہ جنگ ہے، تباہی ہے۔ 120 گنا پاورفل بم بنا ہوا ہے اب ہیروشیما ناگاساکی، ایک ہی وقت استعمال ہوا نیوکلیئر ویپن، اب استعمال ہونے والا ہے۔ اللہ کو نہیں چاہیے ایسے لوگ، ایسے یہ مٹی کے تودے نہیں چاہیے، مٹی کے تودے کے اندر خدا ہونا، خدا کو لے کے پھرو، خدا کہیں سما نہیں جا سکتا۔ وہ فرزدق کا جو کلام تھا میرے کو تو پورا یاد نہیں ہے، مفتی صاحب سے کبھی سن لیجیے آپ، اس میں ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت زین العابدین امام حسین کے بیٹے آ گئے مطاف میں، طواف کی جگہ آ گئے، حضرت فرزدق دیکھ کے وجد میں آ گئے، ارے شہزادہ رسول آ گئے، اور وہ ٹائم دیکھے تھے 72 لوگوں کی شہادت اپنے آنکھوں سے، اور آ کے جو ہے سو اور ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ معاملہ دیکھے، آنسو آ گئے، فی البدیع اشعار لکھنا شروع کرے، وہ بہت مشہور ان کا کلام ہے۔ بہرحال اس میں ایک یہ بھی ہے، اس کے اندر مفہوم میں آتا کہ اے کعبے تیرا طواف ہونے والا ہے، ایک شہزادہ رسول تیرا طواف کرنے والا ہے، اور وہ تیرا طواف کرے گا۔ کیا کعبے تو اپنے آپ کو قابل سمجھتا کہ اتنے بڑے ہستی کو، اور تو وہاں پہ تو انبیاء بھی کرے نا، تو اگر اے کعبے تیرے کو زبان دے دی جائے، تیرے کو پیر دے دی جائے، تو کیا کرے گا؟ تو بولے کعبہ نے کہا کہ میں زین العابدین کو بیچ میں رکھوں گا، میں طواف کروں گا۔ بولے کیوں، ایسا کیوں؟ بولے میرے اندر مرکزیت ہے، خدا تو ان کے اندر ہے۔ اب اور واقعات بہت ہے کعبے کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت رابعہ بصری کے، یہ جھوٹے واقعات نہیں ہے میرے محترم دوست۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ابھی اور ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، لیٹسٹ ڈسکوری، گوگل کے اوپر بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کب بنی تھی؟ نوح علیہ السلام کا ٹائم تھا، کتنے سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن امام حسین آئے؟ سوچو آپ۔ تو وہ جو کشتی بنی، اس میں کے جو ٹکڑے تھے لکڑی کے، اس کے اوپر اس وقت 5 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، پیسز دکھ رہے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن والحسین، بی فاطمہ الزہرا، سیدنا علی۔ کیوں؟ میں شیعہ تو نہیں ہوں نا، میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ میں یاد رکھیے، اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ چیز کھو دی اور پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا، اور اگر ہم اپنا عقیدہ نہیں بدلنا چاہیں گے تو کبھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، ایسے چلے جائیں گے دنیا سے، اور وہ نشانیاں ایمان کی آئیں گی نہیں، اللہ اندر نہیں ہے تو کہاں سے آئیں گی؟ کیا موت کا ڈر باقی ہے؟ مرنے کو ڈر رہا ہوں میں، بیکار انسان ہے، مومن نہیں ہے تو ڈرتا، غیر مومن ڈرتا موت سے۔ جو ہجرت کے لیے ہے نہیں ڈریں گے موت سے، وہ تو موت کے خواہش مند رہیں گے، دعا نہیں کرنا ہے موت کے خواہش، خدا کی ذات سے ملانے والی چیز ہے، تو اسے امروز و فردا سے نہ ناپ،
جاویدہ پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. ایک سانس لے کے بڑھنے کا نام موت ہے. اور آگے چلے جا کے ملکوتی لباس پہنایا جائے گا, جبروتی پہنایا جائے گا, لاہوتی ہاہوتی, اللہ کا دیدار ہوگا جی. اور کیا ہوگا؟ اس امت کے پاس تو اللہ کا دیدار ہے. نبی کی امت ہے, معمولی امت نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد وقت میرے خیال سے ابھی ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ معاملہ ہے. کتنی دیر باقی ہے صاحب؟ ہو گیا وقت؟ جی جی 15. تو ایک کتاب ہے سر الاسرار, ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی کی, دا سیکریٹس آف دا سیکریٹس. ان کا پریفیس پڑھیے آپ, عربی میں ملا تو پریفیس, کیوں عالمانہ پریفیس پڑھیے اس کا, دباچہ. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ کلو شیء من نوری. سب سے پہلے میرا نور بنایا گیا, میں اللہ کے نور سے, ہر چیز میرے نور سے. سبب وجود کائنات, ہمارے بڑے پہلے بولتے تھے, اب نہیں بول رہا کوئی بھی. تو اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر احمد, اگر یہ حدیث کا تم کو یقین نہیں ہے تو میری یہ کتاب مت پڑھو, فائدہ دینے والی, تم یہاں سے باہر نکل جاؤ. عقیدہ صحیح ہونا, اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا, تاکہ صحبت مل سکے. جو صحبت کے تڑپے کا صحبت ملے گی, ایمان ملے گا, اللہ ملے گا اس کو. مومن اللہ کا نام ہے, تم کو مومن بنایا جا رہا. اگر محمد رسول اللہ کو سبب وجود کائنات نہیں سمجھیں گے میرے محترم, پرسنل ڈیولپمنٹ ہوں گی, اولیاء اللہ نہیں بنیں گے, اللہ والے نہیں بنیں گے, مومن نہیں بنیں گے. اپنے ایسے, اور جو ایک وحی آتی تھی, بہت بے ادبی ہے یہ, بہت بڑی بے ادبی. پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ فرما رہے تھے, وہ زمانہ حیدرآباد کا زمانہ, اپنے اللہ والوں کے پاس, مرشد کے پاس جانے سے پہلے کفارہ دے کے جاتے تھے. کفارہ, میں قابل نہیں ہوں ان کے پاس جانے, ان کے پاس اللہ کا نور ہے, وہ پرتو ربانی ہے, وہ روح کائنات ہے, جانے کائنات ہے, جانے جہاں ہے, پرتوے جانا ہے. ان کی صحبت پہ کیسا بیٹھوں میں, گندا ہو, کفارہ دے کے جاؤ. وہ تو آیت منسوخ ہو گئی نا بعد میں, جو کچھ حکم اترا تھا کہ سیدنا علی بولے سب سے زیادہ کفارہ میں دیوں سرکار کے پاس جانے کے لیے. ختم ہو گیا معاملہ ہو, نہیں تو کون جا سکتا تھا نبی کے سامنے. اب وہ زمانہ تھا. پھر بعد میں آنے والے اہل اللہ کے پاس لوگ کفارہ, حضرت نہیں بولتے تھے, لوگ کفارہ دے دیں, میں قابل نہیں ہوں, پتہ نہیں اللہ والے کے پاس جاؤں کیا بے ادبی ہو جائے گی, میں مردہ ہو جاؤں گا, میری حالت ختم ہو جائیں گی, میرا احساس ختم ہو جائے گا, تحسس ربانی ختم ہوگا, انفصال حسی ختم ہو جائے گی, ارتیاش نہیں رہے گا, ضربات نہیں رہیں گے. اگر ضربات میں نہیں آئیں گے, یاد رکھ لو, سامنے والے کے دل کو صاف نہیں کر سکو گے, آپ کی چارجنگ ہو جائے گی, چارجر نہیں بن سکو گے. میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمارا حال یہ ہے, اعمال کے ذریعے سے ہم پتھر پہ پانی ڈال رہے ہیں. زمین زرخیز نہیں ہے ہماری, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی, اس کو نم کر لے, یہ مٹھی کو, یہ تدے کو, بڑی زرخیز ہے. ایک صاحب سے پوچھا میں, حضرت یہ انسان کا جسم مٹھی سے کئی کو بنا, پرسنل ڈیولپمنٹ. بولے کیوں, کیا کئی کو پوچھ رہے تم؟ نہیں, مٹھی سے بنے نہ ہو, کئی کو بنے. تم اشرف المخلوقات ہو, انسان اشرف, پھر جن اشرف المخلوقات نہیں ہیں, جبرائیل السلام اشرف المخلوقات نہیں ہیں, فرشتے, مگر انہوں بغیر ویزے کے پاکستان جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, تم تو نہیں آ سکتے. کہ اشرف یار ہو تم, کچھ بھی نہیں, اشرف المخلوقات بول رہے ہیں. فرشتے بغیر ویزے کے آسمانہ میں جا کے آ جا رہے ہیں, تم تو نہیں آ سک رہے. ایک مٹھی سے کئی کو بنا, کئی کو نہیں اشرف ہے, تو نہیں بول سکے. پھر بعد میں تشریح ہوئی کہ جو ہے سو مٹھی کے اندر اللہ کی پھونک ہے, جو ان کے پاس نہیں ہے, نہ جبریل علیہ السلام کا نہیں, نہ ابلیس کا نہیں, نہ کسی فرشتے میں, کسی مخلوق, 18,000 مخلوق, کئی اللہ کی پھونک نہیں ہے تو صرف یہاں پہ نفخت فیہ من روحی. اور وہ روح کو متجلی کرو, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. درویش خدا مست, نہ شرقی ہے نہ غربی, گھر اس کا نہ سمرقند, نہ دلی, نہ بخارا, نہ میں ایڈ کر رہا ہوں حیدرآباد, وہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ والے درویش خدا مست, اپنی روح کو سلگا لو, یوں قدو کرو, ارتیاش میں آئے گی, کیف میں آئے گی, روح بات کرے گی, تم نہیں کرو گے بات. تمہارے زبان میں اللہ کے ذات علی کے لہریں چلیں گی, تمہارے زبان سے, تمہاری دیکھنے سے, وہ ینظر من نور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھو گے. بھائی یہ فیکلٹیز ہر ایک میں موجود ہے, تو بول رہا ہوں نا میں, کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کرو, پریکٹیکل بات ہے. ڈیولپ تو کرو, جاؤ بھیک مانگو, اپنی پرسنل ڈیولپ کریں تو ڈیولپ تو کرنا پڑے گا. میں شریعت کے خلاف نہیں بول رہا ہوں میرے محترم دوستو, توبہ توبہ. میں آپ کو ابھی ایک میرے فون کے اندر حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, اس کا ملفوظ ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ملفوظ ہے. دیکھو اچھا سنو اس کو, وہ تقریباً وہ الفاظ بعد میں چیک کر لیجئے آپ. کیا فرما, جو شریعت پہ گامزن ہے, شریعت کی پابندی کر رہا, بالکل پابندی زبردست کرنا بھی چاہیے, پابندی, لیکن معرفت کی سیڑھی چڑھنے سے اعراض کر رہا, پیچھے ہٹ رہا,
یعنی اہل اللہ کی صحبت سے پیچھے ہٹ رہا, وہاں جا کے بیٹھتا نہیں بول رہا, بھکاری نہیں بنتا بول رہا, معرفت کی سیڑھی سے اعراض کر رہا. تو یاد رکھنا حضرت معین چشتی, اب سوچو آپ کتنی بڑی ہستی ہے, فرمایا یاد رکھنا شریعت پہ 100% گامزن ہونے کے بعد نہ اس کو دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. فرمایا کیا نہ خدا ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, نہ یہ ملا نہ وہ ملا, مفلس مرے گا. حضرت معین چشتی کے الفاظ بتا سکتا ہوں. اس لیے میں وہی مفتی صاحب جو ٹاپک دیا وہ یہی ہے کہ امپروو یور پرسنالٹی, ہاؤ ٹو امپروو اوور پرسنالٹی, اپنی شخصیت کو کیسے سنوارے. یہ کمی ہے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہی میں برا نہ بظاہر زبان رکھتا ہوں, بات ان کی کلام ان کا, اپنا کہتا ہوں ان کا. یہ معاملہ ہے. دیکھو صحبت کو ڈھونڈو, اگر دور ہے صحبت اچھی تو دور چلے جاؤ. سلمان فارسی کدھر سے کدھر ہے, بیچ میں راہبہ نہیں ملے, ایک سے ایک لوگ ملے ان کو اچھے نہیں, مگر یہ آنے کا تھا. ویسے ہی پیارے حبیب کے غلامہ ہے کہیں نہ کہیں, جاؤ, اور جب جائیں گے تو آپ کو ان سے محبت ہوگی, آپ کو ان کی صحبت چھوڑنے کا دل نہیں بولے گا, آپ کو پھر آخرت سے موت سے محبت نہیں ہوگی, موت کا ڈر باقی رہے گا. موت سے محبت ہوگی لیکن ڈر نہیں رہے گا. سب مخلوق چھوٹی دکھے گی, سب اللہ پاک جتنے مخلوق سب سے محبت کریں گے آپ, اور سب کو معاف کر دیں گے, کیونکہ اس کے بغیر میں ختم نہیں کر سکتا بات. جب پرسنل ڈیولپمنٹ میں یہ تو بیان ہے, اثر نہیں ہوگا, یہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا, پھر بھی میں رکھ دیتا ہوں حدیث کے ذریعے سے. سل من قطعک عفو عمن ظلمک تعطی من حرمک, یہ مولانا بہت فرماتے تھے, اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں ہونا ہے. کیا ہے؟ جو ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑو, ایمان چاہیے اس کے لیے, میں بول رہا نا تھیوریٹیکل ہے یہ بات. جو ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑو. خاندان میں دوست احباب میں ان لوگوں کے پاس جاؤ جس کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, پریشان حال ہے, ان کو ایک آپ سے جو استعداد ہو سکتی ہے خاندان والوں سے ان کو ایک نئی زندگی دو, دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو, ان کو ایک نئی زندگی بنا کے دو. جو ٹوٹے ہوئے ہے, جو دین سے ٹوٹا اس کو جوڑو. سل من قطعک عفو عمن ظلمک, جس نے آپ پہ ظلم کیا اسے معاف کرو, کروڑ مرتبہ معاف کرو. آپ بولے کیوں کرا انہیں ایسا, نہیں کرنا تھا, شریعت میں نہیں تھا. تم کون ہوتے سمجھانے والے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہو, تمہاری تربیت میں تربیت لگی ہوئی ہے. اللہ ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں, انہیں معاف کرتا کیا بدلہ لینا چاہ رہا. اچھا چلو آپ بدلہ لے رہے ہیں, شرعی حساب سے مفتی صاحب بھی فتویٰ دیے, ٹھیک ہے, تو بھی اللہ کو نہیں پسند, معاف نہیں کر رہا. دیکھو تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا, زندگی نہیں سنورتی. ادفع باللتی ہی احسن, دفع کرو, معاف کرو, چھوڑو. فاعفو واصفحوا, معاف کرو. سل من قطعک عفو عمن ظلمک تعطی من حرمک. اور مشکل کام, جو آپ کو محروم کرا, کچھ دینا تھا, قرضہ دینا تھا نہیں دے سک رہا, وراثت میں کچھ دینا تھا نہیں دے سک رہا, پریشانی حال میں, تو سرکار بن رہے معاف بھی کر اور الٹا دے دے اس کو اور کچھ. مشکل کام ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں لوگ ہر سال حج کرنے والے, 25 سال سے دیکھ رہا ہوں, سال میں 5 6 عمرے کرنے کو دیکھا. ایک صاحب کو ایسے ہی پہچان دو کراچی کے, جو ہر جمعے کی نماز مدینے میں پڑھتے, وہ ایسا بک کر کے PIA کے بک کر کے رکھے, ہر جمعے کی نماز پڑھے, اثر کو نکل گئے جدہ سے فلائٹ برخاست. یہ سب آسان ہے, سب آسان ہے, لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل. اور یہ حدیث ایسی ہے, یہ سرکار خود فرمانا, میں ہاتھ پکڑ کے ایسوں کا میں جنت میں داخل کروں گا. کوئی دوسرا عمل کے اوپر نہیں ہے, اتنا مشکل کام ہے. بھائی بدلہ لیتے, دل کی بات, دل صاف نہیں ہوتا نا. کب ہوگا؟ اب یہ پریکٹیکل بات ہے. کب ہوگا صاحب؟ جب نور ہوگا, خدا ہوگا اندر, تو معاف کرنا بھی آسان ہوگا. اس لیے یہاں پہ آ کے پھنستے پر, یہ کر دو وہ نہیں کر سکتے. کتنے بیانات سنے ہوں گے, میں بھی سنا, آپ بھی سنے, نہیں ہو سک رہا نا. کئی کو خدا اندر نہیں ہے, نور نہیں ہے اندر, اندر نور نہیں ہے, تمہاری روح متجلی نہیں ہے. ہمارے امجد حیدرآبادی رحمت ہے, اس سیرے میں کائنات رکھ لی میں نے. ارے کیا ذکر و صفات ذات رکھ لی میں نے, جاہل صحیح, ناداں صحیح, بیوقوف صحیح, سب کچھ صحیح, پر تیری بات رکھ لی میں نے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, اس کی تفسیر ہو رہی ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اس سیرے میں کائنات رکھ لی میں نے. کیا ذکر و صفات ذات رکھ لی میں نے, ذات کو لے کے پھرنے والا. میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ کے ذات تعلق پیدا کرنا یہ ہے, اللہ کو حاکم کو لے کر حکم پورا کرو. روزے رہو حاکم کو. العبد عبد و رب رب, تم خدا نہیں بن رہے, خودی سے فانی, خدا سے باقی. جو بن گیا فانی فی اللہ, بنائیں گے اللہ اسے باقی باللہ. تمہارے جسم کو کیا, تمہارے کفن کو بھی دھکا نہیں لگے گا.
کفن کو بھی دھکا نہیں لگے گا، یاد رکھنا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ذات رہتا۔ آپ اللہ میں آئے کھاندے پہ ہاتھ اندر آؤ بول رہے ہیں، انہوں آسانی سے آتے۔ تمہارے اندر بتا ہے، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فتوے دینا آسان ہے، خبر کے اوپر سجدہ کرا کافر ہے، وہ مشرک ہے، اندر کے بتا کون توڑے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکے والوں، تمہارے دلوں کے بتوں کو توڑتے توڑتے مجھے 13 سال لگ گئے، لیکن کعبے کے اندر 360 بت توڑنے میں کوئی وقت نہیں لگا۔ باہر کے بتاں ٹوٹ جاتے، اندر کے ٹوٹتے۔ جب ایک فرعون تھا، اب کئی فرعون ہے۔ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اورا ایران نیست۔ اس کے سر کے اوپر 2 ٹنی گندگی تھی، تمہارے سر پہ بھی گندگی ہے۔ گندگی تو گندگی ہے نا، فرعون تو بھی تو ہے۔ جب ایک یزید تھا، اب کئی یزید ہے۔ نہیں پسند اہل اللہ، کتنی تکلیفیں دیے حسن اور حسین کو، ان کے لشکر کو، محمد رسول اللہ ان کے لشکر کو کتنے تکلیفیں دیے۔ وہ سب ہونے والا ہے، پھر ہونے والا ہے اب آنے والے دور میں۔ آنے والے دور کی ایک دھندلی تصویر دیکھ، میں سنا دیا، سب ہونے والا ہے جو ہوا۔ اور یہود اور یہودیت کی زندگی میں جو بیماریاں یہودیوں میں تھے، وہ پورے بیماریاں آج کے امت مسلمہ میں پائے جا رہے ہیں، آج نہیں پوری امت میں پائے جاتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا جب 2 چپلوں آپ ایسا الٹا کر دو، مرر امیج دکھتے، ایک جسٹ ٹوینز دکھتے، ویسے ہی یہ امتوں کا حال ہے، اس لیے زیادہ ذکر آیا۔ اگر کوئی اس امت پہ گو کی بل میں گھسا تھا، میرا امتی بھی گو کی بل میں گھس کے بتائے گا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کا امتی اگر اپنی ماں سے زنا کر تو میرا امتی بھی کر کے بتائے، وہی ہوگا، سب وہی حالات آئیں گے، سب ہلا دیا جائے گا، تو اس امت کو بھی ہلا دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ ایمان کا معاملہ، یہ پرسنل ڈیولپ کا معاملہ ایک یونیک ہے۔ وہ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگوں کو جو باتیں بولا ہونے والی نہیں ہیں، لکھ لو میری بات۔ اکثر لوگ تو بھاگیں گے ایمان سے، دین کے طرف آئیں گے ضرور، لیکن ایمان سے بھاگ جائیں گے۔ وہ اکثر ہوں فاسقون۔ ابھی ایک بہت بڑے بزرگ آئے تھے، بڑے زبردست تھے، اللہ والے، یمنی تھے وہ، انہوں نے بڑا زبردست ڈیفینیشن دیا۔ میں ان سے پوچھا یہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق، وہ اکثر ہوں فاسقون، اکثر لوگ فاسق ہے برے اللہ میاں، کیا ہے؟ یعنی دین پہ چلتے ہوئے سیکولرزم کو ملاوٹ کر لے، سیکولرزم ختم، سیکولر بن جاؤ، نہیں چل اللہ کے پاس قابل کو، یعنی خیر کثیر ہے، خیر کثیر میں ایک شر قلیل ملانا، شر قلیل ایک زبردست بیرل ہے، شفاف دودھ ہے، خوشبو بھی آ رہی، دودھ زبردست ہے، پانی میں ملاوا نہیں ہے، لیکن اس میں کاڑی لے کے گندگی میں پیتے، ایمان لے لیں گے، تعلق بن جائے گا اہل اللہ سے، صفائی ہو جائے گی، برابر ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ گناہ سرزد بھی ہوا، آپ خود کفارہ دے دیں گے اپنے طرف، کیونکہ آپ کی توجہ آپ کی طرف ہے، میرا تعلق بالا نہ ٹوٹے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، زیادہ وقت لے لیا، معافی چاہتا ہوں کہ ہم کو جو ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے، وہ جو باتیں کھو گئی تھی، جو میں ہمارے بزرگوں سے سیکھا، آپ کے سامنے رکھا۔ ہمارے مفتی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، موقع دیے، میں قابل نہیں ہوں آپ لوگوں کے سامنے بات کریں، بزرگوں کی باتیں تھی رکھ دیا، اللہ ہم سب کو قبول کر دے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور